ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پارٹ 3 میں ہم بات کریں گے وکلاء اور جود عدل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف جب صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تو وہ جو ریفرنس تھا اس میں اس وقت کے جنرل پرویز مشرف جو صدر پاکستان بھی تھے، انہوں نے جو الزامات لگائے آج اس کی بات کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ 35 کے قریب چیف جسٹس آف پاکستان پر الزامات لگائے گئے۔ اب باری باری اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ریفرنس دائر کیا گیا اور اس میں جو اعتراض لگایا گیا، نمبر 1 یہ تھا کہ ریفرنس میں یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیٹے ارسلان کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے کئی لوگوں کو غیر قانونی کام پر مجبور کیا۔ نمبر 2، ڈاکٹر ارسلان کے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے 111 نمبر کم ہونے کے باوجود داخلے کے لیے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا۔ نمبر 3، جون 2005 میں ڈاکٹر ارسلان کو انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کوئٹہ میں میڈیکل آفیسر تعینات کیا گیا۔ نمبر 4، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پر ڈاکٹر ارسلان کی محکمہ صحت میں بطور سیکشن آفیسر تعیناتی غیر قانونی طور پر کی گئی۔ نمبر 5، چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے احکامات محکمہ صحت کو ارسال کر دیے۔ نمبر 6، محکمہ صحت نے 10 اکتوبر 2005 کو ڈاکٹر ارسلان افتخار کا معاملہ محکمہ S&G کو ارسال کر دیا۔ نمبر 7، محکمہ S&G نے چیف منسٹر کو سمری بھیجی کہ محکمہ صحت کوئٹہ میں سیکشن آفیسر کی کوئی اسامی خالی نہیں ہے۔ محکمہ S&G نے تجویز دی کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہونے والے امتحان میں پاس ہونے والے امیدواران کے تعینات ہونے تک ڈاکٹر ارسلان کو عارضی طور پر سیکشن آفیسر تعینات کر دیا جائے۔ نمبر 8، 15 اگست کو ڈاکٹر ارسلان کو عارضی طور پر سیکشن آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ الزام نمبر 9 جو تھا، ڈاکٹر ارسلان کی تعیناتی سے 9 دن پہلے 6 اگست 2005 وفاقی وزارت بلوچستان کو خط لکھا گیا کہ مفاد عامہ کے پیش نظر محکمہ صحت کے آفیسر ڈاکٹر ارسلان کی خدمات FIA کو درکار ہیں۔ نمبر 10، بلوچستان کے محکمہ S&G نے ڈاکٹر ارسلان کی خدمات FIA کے سپرد کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن وفاقی وزارت خارجہ کے حوالے کیا۔ الزام نمبر 11، FIA میں ڈاکٹر ارسلان کی گریڈ 17 میں تعیناتی کے احکامات جاری کیے گئے۔ الزام نمبر 12، ڈاکٹر ارسلان کو پروبیشن کی مدت کے لیے کیے بغیر تعینات کیا گیا۔ نمبر 13، الزام نمبر 13، ڈاکٹر ارسلان جو کہ مقابلے کے امتحان میں 3 دفعہ ناکام رہے کو 3 سال تک FIA میں تعینات کیے رکھا۔ الزام نمبر 14، ڈاکٹر ارسلان کے لیے محکمہ صحت بلوچستان عارضی اسامی کو مستقل کیا گیا۔ الزام نمبر 15، FIA میں تعینات کے 5 ماہ بعد ڈاکٹر ارسلان کو گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی۔ نمبر 16، ڈاکٹر ارسلان کی موجودہ ترقی انہیں محکمہ پولیس میں بھرتی کے لیے کی گئی اور FPSC کے امتحان سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ الزام نمبر 17، مئی 2006 کو وزارت داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کو ایک خط کے ذریعے ڈاکٹر ارسلان کو ASP کی تربیت دینے کی ہدایت کی۔ الزام نمبر 18، مئی 2006 ڈاکٹر ارسلان کو تربیت کے بعد تعیناتی کے لیے پنجاب پولیس کے سپرد کر دیا گیا۔ الزام نمبر 19، پولیس میں تعیناتی کے لیے وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ الزام نمبر 20، اسی دوران وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا گیا ڈاکٹر ارسلان کو مستقل طور پر محکمہ پولیس میں بھرتی کر لیا جائے۔ الزام نمبر 21،
وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے اس بھرتی کے لیے متعلقہ محکمے سے رائے لی۔ الزام نمبر 22، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا کہ رولز میں تبدیلی کے بغیر ڈاکٹر ارسلان کی تعیناتی ممکن نہیں۔ الزام نمبر 23، مئی 2006 میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور دیگر متعلقہ افسران کو چیف جسٹس کی رہائشگاہ پر بلا کر ڈاکٹر ارسلان کی پولیس سروس میں شمولیت کا مطالبہ کیا گیا۔ الزام نمبر 24، چیف جسٹس نے بعد ازاں فون کے ذریعے رابطہ کر کے اس معاملے میں پیش رفت کی تفصیلات چاہیں۔ الزام نمبر 25، جب پرنسپل سیکرٹری نے جسٹس افتخار احمد چودھری کو بتایا کہ معاملہ تحریری طور پر وزیر اعظم نوٹس میں لایا جائے گا اور اس میں کچھ وقت لگے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے، یہ ایک پیکج کا حصہ ہے۔ الزام نمبر 26، چیف جسٹس کے دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹر ارسلان محکمہ پولیس میں گریڈ 18 میں بھرتی کے لیے سمری بنائی گئی۔ الزام نمبر 27، چیف جسٹس نے استنبول میں ہونے والی عالمی دہشت گردی سے نپٹنے کے کورس میں شمولیت کے لیے اپنے بیٹے کو نامزد کروایا اور وہ واحد نان CSP افیسر تھے جو اس میں شامل ہوئے۔ یہ جناب 27 جو ہے ایلیگیشن جو تھے صدارتی ریفرنس میں افتخار محمد چودھری جو چیف جسٹس آف پاکستان ان کے بیٹے کے متعلق تھے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح پہ کیا، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ 27 ایلیگیشن ایک ہی بیٹے پہ لگائے گئے۔ اب جناب آگے جو بات کرتے ہیں، چیف جسٹس پر گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے بھی کچھ الزامات لگائے گئے۔ وہ کیا تھے؟ آگے جناب الزام نمبر 28 جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے استحقاق سے بڑھ کر 1600 cc گاڑی کی بجائے مرسیڈیز 3000 cc سمیت 7 کاریں اپنے استعمال میں رکھیں۔ الزام نمبر 29 جو تھا، سپریم کورٹ لاہور اور کراچی کے دفاتر میں بڑی تعداد میں کاریں زیر استعمال رکھی گئیں۔ اچھا، یہ الزامات تھے۔ اور الزام نمبر 30 جو تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس نے ایک سے زیادہ مرتبہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے زیر استعمال کاروں کے استعمال پر اصرار کیا۔ اب آگے پروٹوکول کی الزامات آ جاتے ہیں۔ جی، پروٹوکول کی بابت الزامات۔ الزام نمبر 31، چیف جسٹس سینئر افسران کو اپنے پروٹوکول کے لیے ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے اور آنے پر اصرار کرتے تھے۔ الزام نمبر 32، مختلف تقریبات مثلاً فاتح خوانی میں شرکت کے لیے صوبائی گورنروں اور وزیر اعلیٰ کے طیاروں اور ہیلی کاپٹر کے استعمال کا مطالبہ کرتے، جس کا انہیں کوئی حق حاصل نہ تھا۔ الزام نمبر 33، 0 نمبر 1 کی پلیٹ والی BMW گاڑی چیف جسٹس کے اہل خانہ کے زیر استعمال میں رہی، جو خبروں کی اشاعت کے بعد کسی اور جگہ بھیج دی گئی۔ اب جناب یہ تو الزامات تھے پروٹوکول کے حوالے سے، اور آخر میں تھا عدالتی ضابطہ اخلاق کی بابت الزام تھے، 2 تھے۔ وہ کون کون سے تھے؟ الزام نمبر 34، ریفرنس میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ آپ کے سنائے گئے اور تحریری فیصلوں میں تضاد کی شکایات ہیں۔ نمبر 35 اور آخری جو الزام تھا وہ تھا چیف جسٹس ان مراد کا مطالبہ کرتے جن کے وہ حقدار نہ تھے۔ مذکورہ شواہد کی روشنی میں وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو ایڈوائز دی کہ وہ چیف جسٹس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کر دیں اور ریفرنس بھیجنے کے ساتھ جسٹس افتخار محمد چودھری کو کام سے روک دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ 35 ایلیگیشن تھے جو ایک صدارتی ریفرنس جب تیار کیا گیا تو اس وقت جو ہے افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگائے گئے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم جب بات کریں گے کہ یہ جو 35 ایلیگیشن لگائے گئے تھے ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوگا، اور جس کی بنیاد پہ پھر افتخار محمد چودھری جو ہے وہ ریسٹور ہوئے، اپنی دوبارہ سپریم کورٹ کی نشست پر بطور چیف جسٹس آئے۔ تو جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔